بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الباب الثانی، دوسرا باب، فی الاسم المبنی، مبنی اسم کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے معرب اسم کی بحث ساری پڑھ لی ہے، جس کے اندر تابع اور اس طرح دیگر جو چیزیں تھیں وہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ جو دوسرا باب ہے یہ مبنی اسم کے بارے میں ہے۔ اب مبنی اسم کیا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، آئیے۔ وہ اور وہ یعنی مبنی اسم ایسا اسم ہوتا ہے وقع غیر مرکب مع غیرہ، جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو کر واقع نہ ہو۔ مبنی اسم وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو کر مل کر واقع نہ ہو۔ کیسے بھائی؟ مثلو جیسے الف با تا ثا۔ جب ہم یہ بولتے ہیں الف تو یہ اکیلا ہی بولتے ہیں ہم، اس کے ساتھ اس کا عامل نہیں لگاتے۔ با اس کو ہم اکیلے بولتے ہیں، تا اسے ہم اکیلا بولتے ہیں، ثا اس کو ہم اکیلا بولتے ہیں۔ اسی طرح ومثلو احد اثنان ثلاثۃ، یعنی جب ہم ایک بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں احد، دو بولنا ہو تو اثنان، تین بولنا ہو تو ثلاثہ۔ تو ہم ان کو ان کے عامل کے ساتھ مرکب کر کے نہیں بولتے، انہیں اکیلا بولتے ہیں۔ اسی طرح کا لفظ زید وحدہ، جیسا کہ لفظ زید اکیلا، یعنی جب ہم لفظ زید کہتے ہیں یا کسی کا نام لیتے ہیں زید کی بجائے، کسی کا نام عمر ہے یا مثال کے طور پر کسی کا نام شکیل ہے تو ہم کہتے ہیں شکیل، زید، عمر۔ تو جب ہم اکیلا اس لفظ کو بولیں گے تو یہ مبنی ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے غیر کے ساتھ مل کر واقع نہیں ہو رہا۔ اچھا، غیر کے ساتھ ملنے کا کیا معنی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا عامل نہ ہو، یعنی اس پر عامل داخل نہ ہو۔ تو زید کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں فَإِنَّهُ، بے شک یہ یعنی کہ زید، مبنی بالفعل علی السکون، یہ مبنی بالفعل ہے سکون پر، یعنی دال کے سکون کے ساتھ یہ مبنی ہے، مبنی بالفعل ہے۔ مبنی بالفعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس وقت مبنی ہو۔ ومعرب بالقوۃ، اور معرب بالقوہ ہے، یعنی زید ابھی اگر ہم اکیلا بولیں گے تو یہ مبنی بالفعل ہے کیونکہ اس وقت یہ بولا جا رہا ہے، اور یہ معرب بالقوہ ہے، یعنی اس کے اندر معرب بننے کی قوت ہے۔ کس طرح کہ اگر اس کے اوپر عامل داخل ہو جائے گا تو یہ معرب ہو جائے گا۔ تو جب تک یہ اکیلا ہے یہ بالفعل مبنی ہے کیونکہ یہ ابھی مبنی ہے، اور یہ معرب بالقوہ ہے اس طور پر کہ اس کے اندر معرب بننے کی قوت ہے، اس طرح کہ اگر اس پر عامل داخل ہو جائے تو یہ معرب ہو جائے گا۔ کیسے؟ جیسے اس پر فعل داخل ہو جائے جاء زیدن، تو جاء فعل نے زید کو رفع دے دیا۔ اسی طرح رأیت زیدن، تو رأیت فعل نے اس کو نصب دے دیا۔ مررت بزیدن، با حرف جار نے زید کو جر دے دیا۔ تو جب تک اس پر عامل داخل نہیں ہوگا یہ مبنی بالفعل رہے گا، اور جب عامل داخل ہو جائے گا تو اس وقت یہ معرب بالفعل ہو جائے گا، ورنہ معرب بالقوہ رہے گا۔ اچھا، اب مبنی بالفعل، اپنا بالفعل اور بالقوہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ بالفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کام کرنے کی صلاحیت ہو اور وہ کام اس وقت ہو بھی رہا ہو، اس کو بولتے ہیں بالفعل۔ مثال کے طور پر زید بیٹھا ہوا ہے تو ہم بولیں گے زید جالس بالفعل، زید بالفعل بیٹھنے والا ہے کیونکہ وہ ابھی بیٹھا ہوا ہے، وہ کام اس وقت کر رہا ہے۔ اور چونکہ ابھی وہ کھڑا نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں یوں کہیں گے زید قائم بالقوہ، یعنی زید بالقوہ کھڑا ہونے والا ہے۔ کھڑا ہونے والا بالقوہ مطلب یعنی ابھی تو بیٹھا ہے لیکن اس کے اندر کھڑا ہونے کی قوت ہے، اگر کھڑا ہونا چاہے گا تو ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو بالفعل اور بالقوت کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس میں معرب کی جو انہوں نے تعریف، اپنا اس میں مبنی کی تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس میں مبنی وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے غیر کے ساتھ یعنی اپنے عامل کے ساتھ مل کر واقع نہیں ہوتا۔ ایک ہو گئی بات اس کی تعریف، دوسری کیا ہے جی؟ او شابہ مبنی الاصلی، یا پھر مبنی اسم وہ ہوتا ہے کہ شابہ جو مشابہ ہو مبنی الاصلی، مبنی الاصل کے۔ اب مبنی الاصل کیا ہوتا ہے؟ جن کی اصل
ہی مبنی ہو، یعنی جب ان کو بنایا گیا ہو وہ جب سے ہی مبنی ہو، جیسا کہ تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں، فعل ماضی یہ مبنی ہوتا ہے، فعل امر حاضر معروف یہ مبنی ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں کلام عرب کے اندر مبنی الاصل کہلاتی ہیں۔ تو جو اسم مبنی الاصل کے یعنی ان تین چیزوں کے مشابہ ہو جائے تو وہ بھی مبنی کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشابہ مبنی الاصل۔ اب یہ مبنی الاصل کے کس طرح مشابہ ہو جائے؟ بِأَن یکونا، اس طرح کہ وہ فی الدلالتی، دلالت کرنے میں کس چیز پر؟ علی معناہ، اپنے معنی پر، اس طرح کہ وہ اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محتاجاً محتاج ہو الی قرینۃ، کسی قرینے کا۔ تو جو اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی قرینے کا محتاج ہو تو ایسا اسم بھی مبنی الاصل کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ کیسے بھائی؟ کل اشارتی، جیسا کہ اسم اشارہ۔ کیسے؟ نحو جیسے ہا اولائی۔ دیکھیے ہا اولائی اسم اشارہ ہے، یہ جب تک اس کا مشار الیہ نہیں آئے گا تو اس وقت تک اس کا معنی نہیں پایا جائے گا، تو یہ مشار الیہ کے قرینے کا محتاج ہے۔ اور یہ کون سے مبنی الاصل کے مشابہ ہے؟ یہ ہے حرف کے مشابہ۔ جس طرح دیکھیے حرف من ہوتا ہے، حرف فی ہوتا ہے، حرف با ہوتا ہے۔ من کا مطلب سے یعنی ابتدا، فی کا مطلب میں، ظرف کے معنی دیتا ہے۔ اسی طرح الہ کا مطلب ہوتا ہے تک، یہ انتہا کا معنی دیتا ہے۔ لیکن یہ معانی تب تک سمجھ میں نہیں آتے جب تک من کے بعد اس چیز کا ذکر نہ ہو جس سے ابتدا ہو رہی ہے، جیسے من البصرہ تھی، بصرہ سے۔ اور الہ سے انتہا کا معنی اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک اس کے بعد اس چیز کا ذکر نہ کیا جائے جس پر انتہا ہو، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں نے بصرہ سیر کی، ابتدا کی بصرہ سے اور انتہا کی کوفہ تک۔ تو جس طرح حروف اپنے معنی کو بیان کرنے میں ان اسماء کے محتاج ہوتے ہیں جس پر وہ داخل ہوتے ہیں، اسی طرح اسم اشارہ بھی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ لہٰذا اسم اشارہ جو ہے یہ مشابہ مبنی الاصل ہوا، یعنی یہ مبنی الاصل حرف کے مشابہ ہو گیا، لہٰذا اسم اشارہ بھی مبنی ہے۔ وَنَحْوِهَا، اور اسی کی مثل، جیسا کہ اسم موصول ہے من کا مطلب ہوتا ہے جو سے کون مراد ہے؟ جب تک اس کا صلہ نہیں آئے گا اس کا معنی پتہ نہیں چلے گا۔ تو جس طرح حروف جس پر داخل ہوتے ہیں جس سے حروف کا معنی پورا ہوتا ہے، جب تک وہ نہ آئے تو حروف کا معنی نہیں ملتا، اسی طرح اسم موصول کے ساتھ جب تک صلہ نہیں آئے گا تو اس کا بھی معنی حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا، او یکون علی اقل من ثلاثۃ احرف، یا پھر یہ ہے کہ وہ اسم 3 حروف سے کم پر مشتمل ہو، یعنی وہ جو کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے وہ اسم 3 حروف سے کم پر مشتمل ہو۔ کیسے بھائی؟ اچھا، او تضمنا، یا پھر یہ ہے 3 حروف سے کم پر مشتمل ہو، او تضمنا معنی الحرف، یا پھر وہ حرف کے معنی کو شامل ہو۔ کس طرح بھائی؟ نحو ذا ومن و احد عشر الی 19۔ اب دیکھیے ذا یہ اسم اشارہ ہے اور یہ 3 حروف سے کم پر مشتمل ہے، ذا اور الف 2 حروف پر ہے۔ اسی طرح من اسم موصول ہے، یہ بھی 3 حروف سے کم پر مشتمل ہے، میم اور نون 2 حروف ہیں۔ تو ذا جو ہے یہ بھی 3 حروف سے کم پر مشتمل ہے، اور فی حرف جار جو کہ مبنی الاصل ہوتا ہے وہ بھی 3 حروف سے کم پر مشتمل ہے، تو اس طرح مشابہت ہو گئی۔ اسی طرح من ہے، یہ 2 حروف پر مشتمل ہے۔ اسی طرح فعل امر لفظ قل، تم کہو، یہ بھی 2 حروف پر مشتمل ہے، تو من جو ہے یہ قل کے مشابہ ہو گیا 2 حروف میں۔ تو اس طرح ذا اور من یہ دونوں مبنی الاصل کے مشابہ ہیں، تو لہٰذا یہ دونوں بھی مبنی ہیں۔ اور احد عشر، اس میں دیکھیے یہ اصل میں تھا احد و عشر، تو یہاں پر عشر جو ہے یہ واو کو متضمن تھا، یعنی واو کا معنی لیے ہوئے تھا، تو واو کو ہٹا کر بغیر کسی ترکیب کے احد اور عشر کو ملا کر ایک ہی کلمہ کر دیا گیا احد عشر، لہٰذا یہ بھی مبنی ہوگا۔ اسی طرح 19 یہ بھی اصل میں تھا 19 و عشر، تو واو کو حذف کر کے دونوں کو ایک ہی کلمہ کر دیا گیا، تو عشر واو کو شامل ہے، واو کے معنی کو، یعنی 9 اور 10 یعنی کہ 19، احد و عشر یعنی
احدن ایک، عشرن 10 یعنی کہ 11. تو عشرن تسعتن و عشرن اس میں عشرن واو کو شامل تھا تو واو کو حذف کر کے دونوں کو ایک کر دیا گیا تو یہ دونوں مبنی بر فتح ہو گئے. احد عشرہ بھی اور تسعۃ عشرہ بھی. احد عشرہ سے لے کر تسعۃ عشرہ یعنی 11 سے 19 تک یہ جو ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو اسنا عشرہ ہوتا ہے یعنی 12 یہ معرب ہوتا ہے، اس لیے کہ اسنا جو ہے یہ اصل میں اسنا نہیں تھا، اس کے آخر میں نون تثنیہ تھا. اس کی جب عشرہ کی طرف اضافت ہوئی تو نون تثنیہ اس کا گر گیا. تو یہ معرب ہوتا ہے اسنا عشرہ کا جو پہلا جز ہوتا ہے. دوسرا عشرہ تو مبنی ہوتا ہے، اسنا جو ہے یہ معرب ہوتا ہے. اسنا عشرہ کو چھوڑ کر بقیہ احد عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشرہ، سبعۃ عشرہ، ثمانیۃ عشرہ، تسعۃ عشرہ یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں. وَهَذَا الْقِسْمُ اور یہ قسم یعنی جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتی ہے، جو قسم مبنی الاصل کے مشابہ ہوتی ہے، لا یصیر معربا اصلا یہ معرب نہیں ہوتی بالکل بھی، اصلا مانا بالکل بھی. جو اسم مبنی اصل کے مشابہ ہوتا ہے وہ بالکل بھی معرب نہیں ہوتا، جیسے اسم اشارہ ہو گیا، اسم موصول ہو گیا، یہ جو ہیں احد عشرہ ہو گیا، اسم عدد ہو گیا، یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں تو یہ کبھی بھی معرب نہیں ہوتے. اچھا جی. وحکمہ اور اس کا حکم، کس کا یعنی مبنی کا حکم، اللہ یختلف تبدیل نہیں ہوتا، آخرہ اس کا آخر، اس کا یعنی مبنی کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا باختلاف العوامل، عوامل کے تبدیل ہونے سے. یعنی اس پر کوئی بھی عامل داخل ہو جائے یہ ایسے ہی رہتے ہیں. مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ جاء ھذا یہ آیا تو ھذا یہ ایسے ہی رہے گا، جاء فعل کی وجہ سے ھاذن نہیں ہو جائے گا. رأیت ھذا میں نے اس کو دیکھا تو رأیت کی وجہ سے ھذا ھاذن نہیں ہو جائے گا، یہ ھذا ہی رہے گا. مررت بھذا تو باہر حرف جار کی وجہ سے ھذا ھاذن نہیں ہو جائے گا، یہ ھذا ہی رہے گا. تو اس میں اشارہ جو ہوتا ہے یہ مشابہ مبنی الاصل ہے، تو اس پر اگر عامل داخل ہو جائے تو عامل کے داخل ہونے سے اس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا. یہ جس طرح عامل کے داخل ہونے سے پہلے تھا اسی طرح عامل کے داخل ہونے کے بعد رہتا ہے. وحرکاتہ اور اس کی حرکات یعنی مبنی کی حرکات، تسمى کہا جاتا ہے، مبنی کی حرکات کو کہا جاتا ہے ضمن و فتحن و کسرن، ضمہ فتح اور کسرہ. جیسے معرب کی حرکات کو کہا جاتا ہے نا رفع، نصب اور جر، اسی طرح مبنی کی حرکات کو کہا جاتا ہے ضمہ، فتح، کسرہ. وسکونہ وقفاً اور کہا جاتا ہے اس کے سکون کو، یعنی جب مبنی ساکن ہوتا ہے تو اس کے سکون کو کہا جاتا ہے وقفاً وقف. وہو علی ثمانیۃ انواع اور وہ یعنی مشابہ مبنی الاصل، ہوا ضمیر کا مرجع ہے مشابہ مبنی الاصل، اور وہ یعنی مشابہ مبنی الاصل علی ثمانیۃ انواع 8 قسموں پر ہیں. المضمرات ضمائر یعنی ضمیریں، و اسماء الاشاراتی اسماء اشارہ، والموصولاتی اور اسماء موصولہ، و اسماء الافعال اسماء افعال، والاصواتی اور اسماء اصوات، والمرکباتی اور اسماء مرکبات، والکنایاتی اور اسماء کنایات، و بعض الظروفی اور بعض ظروف یعنی بعض ظرف. سبق سمجھ میں آیا ہو، عبارت ترجمہ تفہیم. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.